بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفو ورڈ کے دوستو السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو متحدہ عرب امارات کی طرف سے اسلامی قوانین کو ختم کرنے اور نئے قوانین کے لاگو کرنے کے حوالے سے بتانے جا رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل کے ساتھ سفارت و تجارت سمیت ہر سطح پر تعلقات قائم کرنے کے بعد اب متحدہ عرب امارات میں اسلامی قوانین بھی ختم کر دیے گئے ہیں۔ اماراتی حکومت کی طرف سے اسلامی قوانین میں ایسی تبدیلیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے جس کے مطابق غیر شادی شدہ جوڑوں کا ایک ساتھ رہنا، شراب رکھنا، اس کی خرید و فروخت کرنا سب کچھ جائز قرار دیا گیا ہے، اور غیرت کے نام پر قتل جیسے معاملات کو بھی اب قابل سزا جرائم میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں۔ ناظرین کرام، متحدہ عرب امارات کی حکومت نے کئی قوانین میں تبدیلی کا اعلان کیا ہے جس کے تحت خواتین اور مرد مشترکہ رہائش اختیار کر سکیں گے اور 21 سال سے زائد عمر کے افراد شراب نوشی بھی کر سکیں گے۔ ایک اور اہم قانون جس میں سزا سخت کر دی گئی ہے وہ غیرت کے نام پر اپنی رشتہ دار خواتین کا قتل ہے۔ اماراتی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ماضی کی طرح غیرت کے نام پر اپنی رشتہ دار خواتین کو قتل کرنے والوں سے اب رعایت نہیں برتی جائے گی بلکہ انہیں سزائے موت بھی دی جا سکے گی۔ اس سلسلے میں پرانا قانون منسوخ کر دیا گیا ہے۔ مروجہ قانون کے تحت اگر کسی عورت کا رشتہ دار یہ دعویٰ کرے کہ اس نے خاندان کی عزت اور توقیر کے تحفظ کے لیے اس کو موت کی نیند سلانے کا جرم کیا ہے تو اس سے عدالت میں مقدمے کی سماعت کے وقت نرمی برتی جاتی تھی اور اس کو حالات کے مطابق 3 سے 15 سال تک سزا دی جاتی ہے۔ اماراتی حکومت کی قانونی اصلاحات کے تحت اب ایسے جرم کا مرتکب شخص بھی اسی سزا کا مستحق ہوگا جو قتل یا حملے جیسے جرم کی مقرر ہے۔ UAE میں قتل کے مجرم کو عمر قید، سزائے موت یا 7 سال تک قید کی سزا سنائی جا سکتی ہے۔ یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب متاثرہ خاندان اپنا بدلہ لینے یعنی قصاص کے حق سے دستبردار ہو جائے۔ تاہم بعض دوسرے عرب ممالک میں اپنی رشتہ دار عورت کے خلاف غیرت کے نام پر جرم کا ارتکاب کرنے والے مرد کو قانونی طور پر تحفظ مہیا کیا جاتا ہے۔ ان میں اردن، مصر اور کویت بھی شامل ہے جہاں یہ قانون نافذ ہے۔ ناظرین کرام، نئے قوانین کے مطابق 21 سال یا اس سے زائد عمر کے لوگ خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہوں شراب پینے، بیچنے یا ساتھ رکھنے میں آزاد ہوں گے، جبکہ اسے قبل مقامی افراد کو شراب پینے، خریدنے یا لے جانے کے لیے خصوصی اجازت نامہ درکار ہوتا تھا۔ رپورٹ کے مطابق عرب امارات کی طرف سے یہ کوشش ملک کو مغربی دنیا سے ہم آہنگ کرنے اور سیاحوں کی تعداد بڑھانے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ ناظرین کرام، یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے جب متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، اور آج ہی ایک اسپیشل طیارہ جس میں سیاح شامل تھے وہ UAE اترے ہیں، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ اب اسرائیل اور مغرب کو خوش کرنے کے لیے ہے۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ سب کچھ بالآخر ہونا ہی تھا، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ وقت ضرور آئے گا جب اسلام دشمن عرب ممالک پر قبضہ کر لیں گے۔ تو اسرائیل کا متحدہ عرب امارات اور عرب ممالک کی طرف یہ پیش قدمی اسی حدیث کا پیش خیمہ ہے۔ تو ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ وہ ہماری کوتاہیوں اور غلطیوں کو معاف کرے گا اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے گا تاکہ ہم ایسے فتنے اور فساد سے بچ سکیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، ساتھ ہی سبسکرائب بٹن پر کلک کرتے ہوئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں۔